وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شادی ہونے کے بعد ہر انسان کی یہ فطری تمنا ہوتی ہے کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں، چنانچہ مرد بھی اس کا خواہش مند ہوتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور عورت بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ انبیاء کرام نے بھی اس کے لیے دعائیں مانگی، چنانچہ اللہ کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کسی نے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے تو بڑھاپے تک دعا مانگی، جب بال سفید ہو گئے تھے اور ہڈیاں بسیدہ ہو گئی تھیں، اس وقت تک اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے کہا، رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بسیدہ ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے بال سارے سفید ہو گئے، جیسے دھوپ سفید ہوتی ہے ایسے سفید ہو گئے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، لیکن اے میرے رب میں آپ سے دعا کے قبول ہونے کے بارے میں مایوس نہیں ہوں، ابھی بھی میں دعا مانگتا ہوں، آپ چاہیں تو عطا فرما سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس بڑھاپے میں اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہ ایک فطری تمنا ہوتی ہے انسان کی کہ وہ صاحب اولاد۔ اب بچوں کی پرورش کے بارے میں پچھلے کئی سالوں میں آپ نے بہت سارے بیانات سنے کہ بیٹی کی تربیت کیسی کرنی چاہیے اور بیٹے کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، کیونکہ دونوں میں جینڈر کا فرق ہوتا ہے، پرسنالٹیز کا فرق ہوتا ہے، اس لیے بیٹے کی تربیت کا اور انداز ہے، بیٹی کی تربیت کا اور انداز ہے۔ بیٹی کی تربیت میں اس کو نیکی اور حیا اس کی تعلیم زیادہ دینی پڑتی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، بیٹا بگڑ جائے تو لوگ اس بیٹے کی شخصیت کو تو برا کہتے ہیں، ماں باپ کو برا نہیں کہتے، مگر بیٹی کا معاملہ اور وہ خاندان کی عزت سمجھی جاتی ہے، اس سے اگر اونچ نیچ ہوتی ہے تو یہ خاندان کی بدنامی ہوتی ہے، خاندان کو دھبا لگتا ہے، اس لیے اس کا معاملہ زیادہ نازک ہے، اور قرآن پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ دیکھیں بی بی مریم کہ ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ بچے کو لے کے آئیں تو قوم نے دیکھا کہ ایک جوان کنواری لڑکی بچے کو اٹھا کے لا رہی ہے، تو کہنے لگی یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو یہ کیا طوفان چیز اٹھا کے لے آئی، ہم تو نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ تیرے ہاں بچہ ہوگا، تیری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، تیرے ہاں یہ بچہ کیسے ہو گیا۔ پھر یہی بات نہیں رہی، انہوں نے آگے بھی بات بڑھائی، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تمہارا باپ برا تھا اور نہ تمہاری ماں جو تھی وہ بدکار تھی۔ تو دیکھا عمل تو تھا بی بی مریم کا، لیکن بھائی ماں اور باپ کا بھی تذکرہ ساتھ آ گیا کہ نہ تمہارا باپ برا تھا نہ تمہاری ماں بدکار تھی، تم کیسے یہ بن گئی۔ تو چونکہ خاندان کی بدنامی ہوتی ہے اس لیے بچیوں کی تربیت ایک حساس معاملہ ہے۔ تاہم بیٹوں کی تربیت پہ بھی جتنی ایفرٹس کرنی چاہیے شریعت نے اس کے بارے میں بہت تفصیلات بتائی ہیں۔ دین اسلام نے بچوں کو والدین کی عزت سکھائی۔ دنیا کے باقی معاشرے کو دیکھیں تو آپ کو بہت اونچ نیچ ملے گی، چونکہ وہ تجربات پہ مبنی معاملے ہوتے ہیں تو دھکے کھاتے ہیں، کبھی ایک فیصلہ کر لیا، پھر وقت نے بتایا کہ غلط تھا، پھر اس کو بدل کے دوسرا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ جتنے اس قسم کے انسانی بنائے ہوئے قانون ہیں یہ ٹائم ٹیسٹ کے اوپر فیل ہو جاتے ہیں، وقت کے ساتھ فیل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کفر نے یہ فیصلہ کیا کہ نوجوان بچوں کو اپنی زندگی گزارنے کی فریڈم دینی چاہیے، اور یہ جو ماں باپ ہر وقت ان کے سر پہ سوار ہیں ان کا تعلق الگ کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو حکومت ان کو اولڈ ایج ہوم میں رکھے گی، ان کا خرچہ کرے گی، ماں باپ کے لیے بچوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی زندگی گزاریں۔ اور اس میں بچے ماں باپ سے بالکل آزاد ہو گئے۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہمارے ایک پروفیسر تھے سول انجینئرنگ کے، انہوں نے یو کے سے انجینئرنگ کی ڈگری کی،
وہ کہنے لگے کہ ایک انگریز میرا دوست تھا، میں کبھی کبھی اس کے دفتر جایا کرتا تھا، تو ایک دن میں دفتر گیا تو میرے بیٹھے بیٹھے اس کی سیکرٹری آئی اور اس نے کہا کہ سر ہاسپٹل سے آپ کے لیے کال ہے۔ اب ہم لوگوں کی تو طبیعتیں ایسی ہیں کہ ہاسپٹل کا نام آ جائے تو فوراً متوجہ ہوتے ہیں کہ خیر تو ہے، کیوں ہاسپٹل سے کال آئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کیا ہوا، ہاسپٹل سے کیوں کال آئی ہے؟ تو وہ بڑا ریلیکس تھا، کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، میرے والد بیمار تھے، ہاسپٹلائز تھے، اور ابھی ابھی ڈاکٹر کا فون آیا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ کہنے لگا میں حیران ہوا کہ نوجوان بیٹے کو باپ کی وفات کی خبر ملے اور وہ ٹس سے مس نہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ اچھا پھر میں چلتا ہوں، چونکہ آپ کو تو جانا ہوگا۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں آپ بیٹھیں، مجھے نہیں جانا۔ میں نے کہا آخر ان کی ڈیڈ باڈی لینا، ان کو کفن دفن کا سلسلہ۔ تو کہنے لگا نہیں نہیں، میں نے ڈاکٹر کو فون کر دیا ہے کہ میں بزی ہوں، وہ کسی سیمیٹری سروسز کمپنی کو فون کر دے، وہ لوگ اس کو لے جائیں گے، کفن بھی دے دیں گے اور اس کو دفن بھی کر دیں گے۔ اینڈ میں نے اسے کہا ہے کہ سینڈ دی بل ٹو می فار پیمنٹ، کہ بل مجھے بھیج دینا، میں اس کی پیمنٹ کر دوں گا۔ اب یہ بھی ایک معاشرہ ہے کہ جس میں باپ اور بیٹے کا یہ تعلق ہے کہ جوان بیٹے کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں کہ وہ ہاسپٹل جا کے اپنے باپ کا آخری مرتبہ چہرہ دیکھ لے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ تم اس کو دفن کر دینا اور بل بھیج دینا، میں اسے پے کر دوں گا۔ 1985 کے قریب کی بات ہے، امریکہ کی ایک ریاست ہے کنیکٹیکٹ، وہاں پر ایک ماں نے اپنے بیٹے کے اوپر کیس کیا۔ ماں نے کیس یہ کیا کہ میرا خاوند فوت ہو گیا اور میں اپنے جوان بیٹے کے ساتھ ایک گھر میں رہتی ہوں، اور میرا کیس یہ ہے کہ میرے اس بیٹے نے ایک کتا پالا ہوا ہے، یہ دن میں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے اس کتے کے ساتھ گزارتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، اس کو بھاگنے کے لیے باہر لے کے جاتا ہے، 2 سے 3 گھنٹے یہ اس کے ساتھ سپینڈ کرتا ہے۔ میں اس کی ماں ہوں، میں اسے کہتی ہوں کہ بیٹا دن میں 5 منٹ کے لیے میرے کمرے میں بھی آ جاؤ تاکہ تمہیں چہرہ دیکھ سکوں، اور یہ میری بات نہیں مانتا۔ تو عدالت اس کو حکم دے کہ دن میں 5 منٹ کے لیے یہ مجھے ضرور ملا کرے، مجھے چہرہ تو دکھا دیا کرے۔ اب اس پہ بیٹے نے بھی وکیل کیا اور ماں نے بھی وکیل کیا، اور اس کی جو پروسیڈنگز تھیں وہ ٹی وی کے اوپر پوری قوم کو دکھائی گئی، اور 1 سال تقریباً لمبا کیس چلنے کے بعد جج نے فیصلہ یہ کیا کہ کتا چونکہ لڑکے نے خود پالا ہے، کتا اس کی ذمہ داری ہے، لائبلٹی ہے، 3 گھنٹے لگتے ہیں یا 5 گھنٹے لگتے ہیں اس کو لگانے پڑیں گے، کتے کا خیال رکھنا پڑے گا۔ رہ گئی بوڑھی ماں تو یہ بچے کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو اپلیکیشن دی جائے تو حکومت اس کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دے گی اس عورت کو۔ ہم بچے کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ 5 منٹ کے لیے اپنی ماں کے پاس ضرور جائے، بچے کی اپنی مرضی ہے، جائے یا نہ جائے۔ اب جہاں ماں اور بیٹے کا یہ تعلق ہوگا وہاں ماں باپ کی کیا عزت اور قدر رہی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بچے بالکل ہی ماں باپ سے کٹ گئے اور ماں باپ کو جواب دیتے ہیں کہ یو اسپینڈ یور لائف، لیٹ می اسپینڈ مائی لائف، تو پھر انہیں محسوس ہوا کہ نہیں، ہم نے ٹو مچ کر لیا ہے، بچوں کو اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے، یہ ینگ بلڈ غلط ڈیسیژن لے لیتا ہے، تو ان کو کوئی نہ کوئی سرپرست ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی سمجھانے والا ہونا چاہیے۔ چنانچہ آج کل کفر کے ماحول میں جو ریسرچز آ رہی ہیں اس میں نئے سرے سے پھر بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ تعلق رکھو اور ان کی باتوں کو سنا کرو۔ چنانچہ ایک ریسرچ ہے ڈیوٹیز آف اے سن ٹوورڈ دی پیرنٹس، یہ کفر کی دنیا کی ریسرچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یو شوڈ سرو یور پیرنٹس، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ڈونٹ فارگیٹ پیرنٹس آر گیٹنگ اولڈ، یہ نہ بھولو کہ ماں باپ وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہو رہے ہیں تو ان کو خدمت کی زیادہ ضرورت ہے۔ چنانچہ چائنا نے ایک نیا لا بنایا ہے کہ چلڈرن ہیو ٹو ٹیک کیئر آف فزیکل اینڈ ایموشنل نیڈز آف دی پیرنٹس، اف دے ڈو ناٹ وزٹ them often so they will pay fine and they can go to the jail۔ یہ چائنا نے نیا قانون بنایا ہے کہ اگر بچے اپنے ماں باپ کو نہیں ملتے اور ان سے تعلق نہیں رکھتے ان کو فائن بھی ہو سکتا ہے اور ان کو جیل بھی جانا پڑے گا۔ یوکرین میں ایک قانون بنا کہ پیرنٹس کین سو دیئر چلڈرن فار فائنینشیل سپورٹ، کہ اگر بچے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے تو ماں باپ ان پر مقدمہ کر سکتے ہیں، سو کر سکتے ہیں ان سے فائنینشیل سپورٹ لینے کے لیے۔ جاپان میں جو فاسٹسٹ ایجنگ پاپولیشن ہے تو وہاں پر
ایک قانون بنایا گیا that government will help them to get care taken for their parents, کہ اگر بچے خود اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو وہ گورنمنٹ کو اپلائی کریں گے اور گورنمنٹ ان کی ہیلپ کرے گی کہ ان کے ماں باپ کی کیئر ٹیکنگ ہو. تاہم یہ قانون تو بن گیا نا کہ بچوں کو ماں باپ کا خیال رکھنا پڑے گا. اس وقت جاپان میں جو سب سے اچھی کمپنیز چل رہی ہیں یہ وہ کمپنیز ہیں جو اولڈ ایج لوگوں کو کمپینین سپلائی کرتے ہیں. یعنی 2 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے بکنگ کروائی جاتی ہے اور بوڑھے بندے نے گھر کے جس کام کے لیے بکنگ کروائی کوئی بندہ آئے گا اور اس کام کو اتنی دیر میں کر کے چلا جائے گا. اگر اس نے فرض کو بکنگ کروائی کہ مجھے باتیں کرنی ہیں تو 1 گھنٹے کے لیے ایک عورت آئے گی, اس سے فیس لے گی اور اس کے ساتھ کسی بھی ٹاپک پہ, پالیٹکس پہ, کوئی اور اس کا جو ہابی ہوگا اس کے اوپر بات چیت کر کے گھڑی دیکھ کے ایگزیکٹ 1 گھنٹے کے بعد واپس چلی جائے گی. یعنی کمپینین کے لیے وہ ترس رہے ہوتے ہیں بوڑھے ماں باپ. یہ کمپنیاں جاپان میں سب سے زیادہ گرو کر رہی ہیں. فرانس اور جرمنی نے اب نیا قانون بنایا ہے that government has to take care of the elderly people, کہ گورنمنٹ بوڑھے لوگوں کی اب کیئر ٹیکنگ خود کرے گی. دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ شریعت نے کہا کہ بچے جو ہیں ان کو ماں باپ نے پالا پوسا, چھوٹے تھے ان کو بڑا کیا, ان کو تعلیم دلائی, ان کو کسی قابل بنایا, تو ماں باپ کی اس قربانی کو بھول نہیں سکتے. لہذا اب یہ بچے اگر بڑے ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے ماں باپ کا ادب کریں, ان کو ریسپیکٹ دیں اور ان کی خدمت کریں اور اس کو اپنی سعادت سمجھیں. شریعت نے تو یہاں تک کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, کہ ماں باپ کے سامنے تم اف بھی مت کرو اور ان کو انکار نہ کرو, اور بات کرنی ہو تو بڑے ادب سے محبت سے بات کرو, جس طرح کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے احترام کے ساتھ, تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس احترام کے ساتھ بات کرو. چنانچہ شریعت نے کہا الجنت تحت اقدام امہاتکم, کہ جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. قدموں کا تذکرہ کیوں کیا گیا کہ انسان کے جسم میں قدم سب سے نیچے ہوتے ہیں, اگر اس سے بھی نیچے کوئی چیز ہوتی تو شاید اس کا تذکرہ کر دیا جاتا. تو اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ کے سامنے انسان جتنا بچھے شریعت اس کو اتنا ثواب دے گی. کتنی خوبصورت شریعت ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی ماں یا اپنے باپ کے چہرے پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈالتا ہے, ہر نظر ڈالنے پر اس کو ایک حج یا عمرے کا ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بار بار دیکھے, نبی اسلام نے فرمایا جتنی بار دیکھے گا اتنی بار حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. جن کے چہروں کو محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے, ان کی خدمت کرنے سے اللہ کتنے راضی ہوں گے. تو دین اسلام نے ایسی تعلیم دی کہ جو ہر دور اور ہر زمانے میں بہترین تعلیم ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی, ایک مظلوم کی دعا, دوسرا مسافر کی دعا, اور تیسرا باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں, اولاد کے حق میں. کبھی اللہ اس کو رد نہیں فرماتے, ہمیشہ قبول فرماتے ہیں. حضرت عثمان غنی لانو کے زمانے میں اسامہ لانو نے ایک باغ لگانا تھا, تو اس کے لیے وہ بہترین نسل کی کھجوریں لے کے آئے کہ میں کھجوریں زمین میں ڈالوں گا اور اس سے درخت بنیں گے اور ان کا مجھے پھل ملا کرے گا. اور اس کے لیے انہوں نے 1000 درہم یا دینار جو بھی کرنسی تھی وہ خرچ کی. جب وہ گھر کھجوروں کی بوریاں آئیں تو والدہ کو پتہ نہیں تھا. والدہ نے کھجوریں دیکھ کے ان کو ٹیسٹ کیا تو ان کو اچھی لگی. حضرت اسامہ لانو نے اپنی والدہ کو بتانا بھی گوارا نہ کیا کہ امی یہ میں نے باغ لگانے کے لیے بیج کے طور پہ منگائی ہیں, کھانے کے لیے نہیں ہے. 1000 درہم کی کھجوریں ان کی والدہ نے کھا لی اور وہ خاموش رہے. کسی نے پوچھا کہ آپ نے باغ لگانا تھا, وہ کہنے لگے کہ مجھے باغ لگانے کی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ میری والدہ کو کھجوریں پسند آئیں اور انہوں نے ان کو کھا لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلنے لگتے تھے ہمیشہ پہلے اپنی والدہ کے پاس جاتے تھے, ان کو سلام کرتے تھے, ان کو بتاتے تھے اور پھر گھر سے جاتے تھے. اور جب گھر واپس آتے تھے تو پہلا کام اپنی والدہ کو سلام کر کے بتاتے تھے. اتنا اپنی والدہ کا وہ احترام فرماتے تھے.
سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کا بہت احترام کرتے تھے. اللہ کی شان کہ امام اعظم تو جوانی کی عمر میں بہت بڑے فقیہ بن گئے تھے اور ان کا فتویٰ چلتا تھا. 120 ہجری سے امام اعظم کا فتویٰ چلنا شروع ہوا. باقاعدہ وہ اپنے استاد کی مسند پر بیٹھ گئے اور ان کا باقاعدہ فتویٰ چلتا تھا. 120 ہجری سے ان کا چلنا شروع ہوا. اب گھر میں کئی والدہ کو مسئلہ پوچھنا ہوتا تو والدہ بیٹے سے بھی پوچھ سکتی تھی، لیکن ایک اور عالم تھے، فقیہ تھے جو بڑی عمر کے تھے، اور والدہ کے دل میں ان کی عقیدت تھی کہ بڑے عالم ہیں اور پرانے عالم ہیں تو وہ پکا مسئلہ بتائیں گے. تو والدہ اپنے بیٹے کو کہتی کہ نعمان مجھے ان کے پاس لے چلو، میں نے ان سے کچھ مسائل پوچھنے ہیں. تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کے لیے اونٹ منگواتے اور ان کو اونٹ پہ سوار کرتے اور اونٹ کی نکیل خود پکڑتے اور لے کے چلتے. راستے میں امام اعظم کے کئی شاگرد ملتے، وہ کہتے کہ حضرت ہم اونٹ کی نکیل لے کے چلتے ہیں. فرمانے لگے نہیں، میری والدہ سوار ہیں، اب اس اونٹ کی نکیل میں ہی پکڑ کے چلوں گا. جب اس فقیہ کے پاس پہنچتے تو دروازہ کھٹکھٹاتے، وہ باہر آتا تو آپ بتاتے کہ جی میری والدہ آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہیں. اچھا، کئی مرتبہ مسئلہ ایسا ہوتا تھا کہ جو ان کو بھی نہیں آتا تھا تو وہ امام اعظم کو اشارہ کرتے کہ مجھے تو اس کے جواب کا نہیں پتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آواز سے ان کو مسئلہ بتا دیا کرتے تھے اور پھر وہ اونچی آواز سے امام صاحب کی والدہ کو مسئلہ بتاتے. ساری عمر ایسا ہوتا رہا اور امام صاحب نے اپنی والدہ کو یہ نہ بتایا کہ امی جو مسئلہ پوچھنے جا رہی ہیں وہ آدمی تو مجھ سے پوچھ کے مسئلے کا جواب دیتا ہے. صرف اس لیے خاموش رہے کہ اگر میری والدہ کو تسلی اسی طرح ہوتی ہے تو ان کے دل کی خوشی کا ہونا زیادہ ضروری ہے. ابن سیری رحمت اللہ علیہ، محمد ابن سیری جنہوں نے تعبیر رویا کتاب لکھی، ان کے بارے میں ان کی بہن حفصہ بنت سیری کہتی ہیں کہ اپنی والدہ سے گفتگو کرتے ہوئے وہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ اتنا آہستہ. زندگی بھر انہوں نے اپنی آواز اپنی والدہ کی آواز سے بلند نہیں کی، اتنا ان کا احترام کرتے تھے. ان کی والدہ کو کچھ خاص ڈیزائن اور رنگ والے کپڑے بڑے پسند تھے. تو جب ابن سیرین کو پتہ چلا کہ میری والدہ ایسے کپڑے رنگ والے پہننا پسند کرتی ہے تو وہ رنگریز کے پاس گئے رنگ سیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد اپنی والدہ کے کپڑے خود رنگا کرتے تھے تاکہ میری والدہ اس رنگ کے کپڑوں کو پہنے گی اور اس کو خوشی ملے گی. بابا فرید رحمت اللہ علیہ بڑے مشائخ میں سے گزرے ہیں، بہت شیریں زبان تھے، بات ایسے انداز سے کرتے تھے کہ دوسرے بندے کا دل مو لیتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے بڑی محبت سے اپنی والدہ سے بات کی تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو بفضل خدا شکر کی طرح شیریں ہی رہے گا. یہ ماں نے دعا دی کہ تو بفضل خدا شکر کی طرح شیریں ہی رہے گا. ماں کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ آج بھی ان کو مرنے کے بعد بابا فرید شکر گنج کہتے ہیں. اللہ نے نام کا حصہ بنا دیا شکر کو. اب ایک نئی ریسرچ ہے، سائنٹیفک ریسرچ کفر کے ماحول میں، کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں. دین اسلام نے تو بتایا کہ آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کی باتوں کو سنیں، اس پر عمل کریں، ان کو خوش رکھیں، ان کی خدمت کریں. جتنا ان کو آپ خوش رکھیں گے آپ گویا اپنے پروردگار کو خوش کریں گے. لیکن کفر کے ماحول میں چونکہ معاملہ ذرا مختلف ہے تو انہوں نے ریسرچ کی کہ اپنے باپ کی خدمت ایک بیٹا کیسے کر سکتا ہے. چنانچہ پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ باپ کی خدمت اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی جائے. ذرا ان پوائنٹس کو سنیں تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ یہ ماں باپ کو ہیلپ کرنے کا طریقہ ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کے لیے فون کرنا، باتوں کو یاد رکھنا، دوسرے سے بات کرنا ڈیفیکلٹ ہے. تو اب آپ ان کی ہیلپ کریں کہ ان کے لیے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ آپ لیا کریں. پھر بوڑھی عمر میں چونکہ میموری لاس ہو جاتا ہے، انسان کی جو میموری ہے وہ کافی ساری ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ والی چیزیں جیسے مچھلی ہے اور اس قسم کی غذائیں ہیں، یہ ان کو کھلانی چاہیے تاکہ ان کے میموری لاس کو کم کیا جا سکے. پھر اپنے ماں باپ کو ٹیکنالوجی سے اپ ڈیٹ رکھیں، یہ ان کی ریسرچ ہے.
یعنی بوڑھے بندے کو آئی فون لے کے دیں اور اس کو چلانا سکھائیں اور اس کو کہیں کہ وہ اپنا واٹس ایپ گروپ بنائے. پھر ایک اور پوائنٹ کہ ورک ود دیئر فارماسسٹ، کہ جو ان کا فارماسسٹ ہو اس کے ساتھ تعلق رکھیں. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کیونکہ وہ کسی بھی ڈاکٹر کو دکھائیں گے کسی بھی مرض کے لیے، لیکن دوائی تو انہوں نے ایک دکان سے لینی ہے نا، فارمیسی سے. تو فارماسسٹ کو پتا ہوتا ہے کہ کس بندے کو کون کون سی دوائیں دی جا رہی ہیں کس کس بیماری کے لیے. تو ان کے ساتھ اگر رابطہ رکھیں گے تو ماں باپ کی بیماریوں کا، ان کی صحت کا اچھا پتہ چلتا رہے گا. پھر ایک ریسرچ یہ ہے کہ ان کے لیے ڈرائیور کا بندوبست کریں، اور ایک ریسرچ یہ ہے کہ ماں باپ سے محبت کا اظہار بھی کریں. یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. نوجوان بچے کئی مرتبہ سوچتے ہیں ہم تو ماں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں مگر محبت اظہار چاہتی ہے. نوجوان اظہار نہیں کر پاتے، یہ غلطی کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، محمد سرمد کی عمر 2 سال کی تھی. وہ میرے کمرے میں آیا، سلام کیا، میں نے جواب دیا اور کتاب پڑھتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس چلا گیا. میں نے کہا بچہ ہے، یہ کھیل رہا ہوگا، جائے گا باہر کھیلے گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ آیا اور رو رہا تھا. تو میں نے پوچھا یہ رو کیوں رہا ہے؟ تو اس کی والدہ نے کہا جی کہ یہ میرے پاس آیا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے کہ اب دادا ابو مجھ سے پیار نہیں کرتے، تو میں اس کو لے کے آئی ہوں کہ تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو. میں نے اس سے پوچھا محمد سرمد آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے مجھے آپ پہ جواب دیا دادا ابو میں آپ کے پاس روزانہ آتا ہوں نا، آپ مجھے حق کرتے ہیں، کس کرتے ہیں، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں. آج میں آیا ہوں، آپ کتاب پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا، آپ نے مجھے جواب دے کے کتاب ہی پڑھتے رہے، تو آج مجھے محسوس ہوا کہ اب آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے. ایک چھوٹا بچہ اگر وہ بھی اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ دوسرا بندہ محبت کا اظہار کیوں نہیں کر رہا، تو ماں باپ کو تو بڑھاپے میں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لہذا ماں باپ کے سامنے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، زبان سے کہنا بھی چاہیے ہمیں محبت ہے، ہم آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور ان کو کبھی کبھی ان کی طبیعتوں کے موافق کچھ گفٹ بھی لے کے دینے چاہیے. چونکہ تہادو تہابو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کے لیے آیا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے والدین ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں والدین سے مل کے آیا ہوں مگر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. مل کے آیا ہوں مگر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو جیسے انہوں نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم واپس گھر جاؤ، جس طرح ان کو تم روتا چھوڑ کے آئے ہو اب جا کر اس طرح ان کا دل خوش کرو کہ وہ مسکرائیں اور ہنسیں. تو نبی علیہ السلام نے بات سمجھائی کہ دیکھو ماں باپ کے دل کو خوش کرنا کتنا عظمت والا کام ہے. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن تھی. ان کی جو والدہ تھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ مشرکہ ہی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ ان کی والدہ ان کو ملنے کے لیے آئیں تو اسماء رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ میرے پاس مہمان آ رہی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ وہ مشرکہ ہیں، اسلام ابھی قبول نہیں کیا، تم ان کی خدمت کرو اس لیے کہ وہ تمہاری ماں ہیں. تو دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ ماں باپ کافر بھی ہوں شریعت ان کا احترام سکھاتی ہے. فرمایا کہ تم دنیا کے اندر وصاحبہما فی الدنیا معروفا، تم دنیا کے اندر ان مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی مناسب زندگی گزارو، اچھی زندگی گزارو، ان کا احترام دل میں رکھو. کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ پہ جاتا ہے، الولد سر الابی، اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. انگریزی میں ایک کوٹیشن ہے کہ ایپل ڈز ناٹ فال فار فرام دی ٹری، کہ سیب جو ہے نا وہ درخت سے بہت دور نہیں گرتا، جب سیب گرتا ہے تو درخت کے قریب ہی گرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے اخلاق کے قریب ہی ہوتا ہے. اسی لیے جو نیک لوگوں کی اولادیں ہوتی ہیں ان کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے مگر اس پر اللہ ان کے ساتھ زیادہ مہربانی فرما دیتے ہیں. ماں باپ کے پاس جب بیٹھیں تو اپنے بچپن کے کچھ واقعات سنائیں، اس لیے کہ جب آپ اپنے بچپن کے واقعات سنائیں گے تو ماں باپ آپ کے ساتھ گفتگو میں زیادہ انوالو ہو جائیں گے اور ان کو یہ میسج ملے گا کہ آپ ان کے بچپن کے احسانات کو بھولے نہیں ہیں، ابھی بھی یاد رکھتے ہیں.
تو بچپن کی باتیں ماں باپ کو سنانا، آپ نے اس طرح مجھے چیز لے کے دی تھی، آپ نے اس طرح یہ کام کیا تھا، تو ماں باپ کو یہ میسج ملتا ہے کہ ہم نے جو بچوں کی پرورش کی تھی یہ اس احسان کو بھولے نہیں، اس بڑھاپے میں بھی انہوں نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے۔ اگر ماں باپ دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں رہتے ہوں تو ان کو فریکوینٹلی کال کرنا چاہیے اور ان کو اپنے بارے میں انفارم رکھنا چاہیے۔ اور ایک ریسرچ یہ بھی ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں اور بچے ان کو ملنے کے لیے آئیں تو بچے صرف زبانی سلام نہ کریں بلکہ ان کو ہگ کریں اور ان کے ہاتھوں کو کس کریں۔ یہ ہگ اور کس جو ہے ان کے برین میں ایسے ہارمون کو پیدا کرتی ہے کہ ان کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے اور ان کی صحت پر اس کا پازیٹیو اثر ہوتا ہے۔ تو جیسے چھوٹے بچے کو ہگ اینڈ کس کرنے کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح بوڑھوں کے اوپر بھی اس کا بہت پازیٹیو اثر ہوتا ہے۔ تو صرف زبان سے ہی سلام کرنے کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ اگر والد کو سلام کیا تو ان کو ہگ بھی کرے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیں۔ یہ ہگ اور کس ان کی بدن کی ضرورت گویا بن جاتی ہے۔ آگے ایک ریسرچ ہے کہ 5 لینگویجز آف لو فار پیرنٹس، 5 زبانیں ہیں جو محبت کی زبانیں کہلاتی ہیں اور ماں باپ پہ اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ پہلی بات، ورڈز آف افرمیشن، ماں باپ کو کہنا ابو آئی لو یو، امی آئی لو یو، یہ الفاظ بھی لو لینگویج ہیں۔ دوسری بات کہ ماں باپ کے ساتھ اگر نیگیٹو ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو اس سے وہ بہت ہرٹ ہوتے ہیں، ان کا دل بہت دکھتا ہے۔ اگر بچے ان کو ترچھی نگاہوں سے دیکھیں، غصے کی نگاہوں سے دیکھیں یا غصے کے انداز میں پوچھیں کیا مسئلہ ہے، کیا کرنا ہے، کیا چاہتے ہیں، تو جس انداز سے آپ بات کر رہے ہیں یہ انداز ماں باپ کے دل کو زیادہ دکھ دے دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے پولائٹ طریقے سے بات کریں، محبت کے طریقے سے بات کریں تاکہ ان کو یہ میسج ملے کہ میرا بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر ایک تیسری چیز، ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ ان کے ساتھ آئی کنٹیکٹ ضرور رکھیں۔ نوجوان کئی مرتبہ اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، باپ سے بات کرتے ہیں ایسے جیسے کسی چھوٹے بچے سے بات کر رہے ہو۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ چند لوگ بیٹھے بات کر رہے تھے تو ایک نوجوان جو باتوں میں کافی دلچسپی لے رہا تھا اس کے والد بھی آ گئے۔ جب وہ آ گئے تو انہوں نے آ کے بات میں حصہ لینا شروع کر دیا تو بیٹا فوراً بولا ابو آپ ذرا خاموش رہیں، انسانوں کو باتیں کرنے دیں۔ یعنی باپ کی قدر اس نے ایسے نہ کی کہ جیسے یہ بھی کوئی انسان ہے، ذرا باتیں کرنے دیں لوگوں کو۔ تو اس قسم کی حرکتیں کرنے سے ماں باپ کا دل دکھتا ہے۔ ان کے ساتھ آئی کنٹیکٹ بھی رکھنا چاہیے۔ جب آپ آئی کنٹیکٹ رکھیں گے اور بات کریں گے تو ان کو اپنائیت کا جو ہے احساس ہوگا۔ خاص طور پہ ماں باپ سے بات کرتے ہوئے محبت پیار سے بات کریں۔ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، الفاظ کی بجائے جو عمل ہوتے ہیں نا وہ اونچا بولتے ہیں۔ تو اپنے عملوں سے ماں باپ کو ثابت کریں کہ آپ ان کی کیئر ٹیکنگ کرتے ہیں اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک ریسرچ یہ بھی ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں جو لیزینس دکھاتا ہے نا تو اس لیزینس کو ماں باپ لیک آف لو سمجھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سستی کر رہا ہے، حالانکہ نوجوان سستی کی وجہ سے کوتاہی کر رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ اس کو لیزینس نہیں سمجھتے، وہ اس کو لیک آف لو سمجھتے ہیں کہ بچے کو ہم سے محبت ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہمارے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو کبھی بھی ماں باپ کے معاملے میں کاموں میں سستی نہ کریں۔ پھر اگر ماں باپ کو ٹچ کرنے کا موقع ہے، فرض کرو اٹھانا ہے بٹھانا ہے، تو فزیکلی ان کو کبھی رف ڈیل نہ کریں۔ یعنی ایسا نہیں کہ بس زور لگا کے اٹھا دیا اور بٹھا دیا، اس سے ان کو الٹا تکلیف پہنچتی ہے۔ اس میں بہت نرمی کریں، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ بی گریٹفل ٹو یور پیرنٹس اسپیشلی ٹو یور مدر، ماں باپ کا زیادہ اکرام کریں، اسپیشلی اپنی والدہ کا اس سے بھی زیادہ کریں۔ چنانچہ ایک صحابی اللہ عنہ نے آ کے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ میں سے میرے اوپر کس کا حق زیادہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا والدہ کا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا والدہ کا۔ اس نے تیسری دفعہ پوچھا، نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی والدہ کا نام لیا۔ پھر اس نے جب چوتھی دفعہ پوچھا تو فرمایا ہاں تمہارے والد کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو والدہ کا 3 مرتبہ تذکرہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کہ والدہ ہمارے حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہوتی ہے۔ اگر کوئی نوجوان دیکھے کہ اس کے ماں باپ غلام ہیں
اور وہ ان کو خریدے اور خریدنے کے بعد آزاد کر دے تو بھی وہ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اگرچہ ماں باپ کو خرید کے اس نے آزاد کیا، اس عمل کے باوجود وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکا۔ چنانچہ ایک صحابی لانوں نے اپنی والدہ کو حج کروایا، اور اس زمانے میں مطاف کے اندر کوئی ایسا ماربل نہیں تھا کہ جو گرم نہیں ہوتا، بہت گرم ہونے والا ماربل تھا، اور ان کے پاس جوتے بھی نہیں تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو اپنی کمر کے اوپر اٹھایا اور اس حال میں طواف کیا کہ میرے پاؤں جل رہے تھے، حتیٰ کہ اتنے جلنے کی کیفیت ہوئی کہ چھالے پڑ گئے۔ تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو اس طرح حج کروایا ہے اور طواف ایسے کروایا کہ میرے پاؤں جل رہے تھے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ہاں، جب تم والدہ کے پیٹ میں تھے اور تمہاری ولادت ہونے کا وقت تھا، اس وقت تمہاری والدہ کو جو درد محسوس ہوئی تھی، جس کو درد دے کہتے ہیں، تو جو ایک مرتبہ کوئی درد اٹھی، ہو سکتا ہے اس ایک درد کا بدلہ تم نے چکا دیا ہو۔ بوڑھے لوگوں سے انٹرویو کیا گیا، کئی ہزار بوڑھے لوگوں سے، کہ آپ اپنے بچوں کے اندر کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر پیشنس زیادہ ہونی چاہیے۔ نوجوان جلد بازی کرتے ہیں، بات نہیں سنتے، آدھی سنی جواب دے دیا، جبکہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچے صبر کے ساتھ بات کو سنیں اور پھر اس کے بعد ریسپونڈ کریں۔ تو ہزاروں بوڑھوں کا انٹرویو کرنے کے بعد جس نتیجے پر ریسرچ پہنچی وہ یہ تھی کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر پیشنس زیادہ ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ان کے گناہوں کے کفارے کے لیے یہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور اس گائے کا رنگ بھی بتایا گیا، عمر بھی بتائی گئی، اور وہ گائے ڈھونڈنے کے لیے لوگ نکلے تو وہ گائے کسی ایک بندے کے پاس تھی اور اس نے بڑی قیمت مانگی۔ اب چونکہ انہوں نے اس کو ذبح کرنا ہی تھا تو منہ مانگی پرائس لے کے اس کو حاصل کیا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی مہنگی گائے انہوں نے خریدی، وجہ کیا تھی کہ جس نوجوان کے پاس وہ گائے تھی وہ اپنے ماں باپ کا بڑا اکرام کرتا تھا، اس ماں باپ کے اکرام کی وجہ سے اللہ نے اس کی گائے کو جو ہے نا متعین فرمایا ذبح کے لیے، تاکہ بچے کو اپنے ماں باپ کے اکرام کی وجہ سے منہ مانگی پرائس مل جائے گی اور اس کو رزق کے طور پر آسانی ہو جائے گی۔ تو جو ماں باپ کا اکرام کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں بھی آسانیاں فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، بہت سمجھنے سوچنے والی بات ہے کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جو میرا نافرمان ہو مگر ماں باپ کا فرما بردار ہو، میں اس کا نام فرما برداروں میں لکھ دیتا ہوں، اور جو میرا فرما بردار ہو مگر ماں باپ کا نافرمان ہو تو میں اس کا نام اپنے نافرمانوں میں شمار کر لیتا ہوں۔ اچھا، بعض نوجوان پریشانی میں ہوتے ہیں، کیوں کہ وہ دینی مجالس میں آنے کی وجہ سے دینی زندگی اختیار کر لیتے ہیں اور ماں باپ کی طرف سے ان کو کوآپریشن نہیں ملتی، بلکہ ماں باپ سختی کرتے ہیں۔ یہ نوجوان بڑے مشکل میں ہوتے ہیں۔ اب ان نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ ماں باپ کے ساتھ روڈ نہ بنے مگر صبر کریں، یہ صبر کے یعنی کیفیت میں ہے، ماں باپ کی سختی پر جو کچھ بھی ہے صبر کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں محبت بڑھا دے اور وہ سختی کرنا چھوڑ دیں۔ کئی نوجوان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ کے ساتھ سختی سے بات کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ کو اللہ نے جو رتبہ اور درجہ دیا ہے اس کو سامنے رکھیں، تو باپ کی خوشی میں اللہ نے فرمایا کہ میری خوشی ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ نے فرمایا کہ میری ناراضگی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھنے لگے تو فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کے 3 بددعائیں کی اور میں نے تینوں بددعاؤں کے اوپر آمین کہی۔ اب آپ غور کریں، ماں جتنی بھی بچے سے ناراض ہو بچے کو بددعا نہیں دیتی، بددعا تو کوئی نیک ماں تب دے گی نا جب بہت آخیر ہو جائے گا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے اوپر بہت رحیم و کریم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بددعا کے اوپر آمین نہیں فرما سکتے تھے، لیکن یہ
کام تھے ہی ایسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بد دعا کے اوپر آمین فرمائی۔ وہ 3 بد دعائیں کون سی تھیں؟ جبریل السلام نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اس لیے کہ رمضان میں جو بندہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتے، اور جو رمضان کے اس رحمت بھرے مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا، یہ تو بہت شقی انسان ہے، بدبخت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس پر آمین فرما دی۔ اور دوسری بات، جبریل علیہ السلام نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں دیکھا اور پھر اس نے ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروائی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اور تیسری بد دعا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہوا اور اس نے آپ کے اوپر درود شریف نہ پڑھا۔ تو سوچئے کہ ماں باپ کو بڑھاپے میں پانا اور پھر اپنی بخشش نہ کروانا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، یعنی 3 گناہگار ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھیں گے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ 4 بندے جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جہنم میں گئے اور کچھ عرصہ سزا کے بعد پھر جنت میں۔ حدیث پاک ہے کہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ ایک سود کھانے والا، دوسرا شراب پینے والا، تیسرا یتیم کا مال کھانے والا، اور چوتھا ماں باپ کا نافرمان انسان۔ یہ 4 بندے جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 بندوں پر لعنت فرمائی ہے، اور ان 7 بندوں میں سے ایک وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ کئی گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں ملتی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں تو سزا ملے گی ہی صحیح، اللہ دنیا میں بھی اس کی سزا دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی بندہ اس سے نہیں بچ سکتا، اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ اب ایک اور ریسرچ سن لیجیے، 8 things not to do۔ وہ 8 باتیں جس سے ماں باپ بہت ہرٹ ہوتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک، جیسے بیٹا باپ سے بات کر رہا ہے، کہتے ہیں How can you not remember that؟ آپ کو کیسے یہ بات یاد نہیں؟ یہ فکر کبھی نہ بولیں، اس لیے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اگر میموری لاس ہو چکا ہے تو ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو ریئلائز کروائیں گے تو ان کو دکھ ہوگا۔ تو ماں باپ کو کبھی نہ کہیں کہ آپ کو یہ بات کیوں یاد نہیں ہے۔ دوسری بات، ان کو یہ کہنا کہ you could do that if you tried it۔ اگر آپ تھوڑی سی ہمت کرتے تو آپ یہ کام کر سکتے تھے۔ تو ماں باپ کو یہ تجویز دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو دکھ ہوتا ہے اس بات سے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑھاپا ایسی بیماری ہے کہ بندہ بتا بھی نہیں سکتا کہ مجھے کہاں تکلیف ہے۔ کئی مرتبہ تو پورا جسم ہی تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں لائٹ آن کروں، تو اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کے بجلی کا بٹن دبا سکے، چھوٹا سا کام ہے۔ لیکن بڑھاپے کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں اگر بچہ کہے گا آپ تھوڑی سی ہمت کرتے تو آپ یہ کر سکتے تھے، تو اس سے ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ایک فکرہ، I showed you yesterday how to use this machine۔ کچن کی کوئی مشین ہے یا سیل فون ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے، وہ آپ نے اپنے والد کو بتایا کہ اس کو یوں کرنا ہے۔ اب اگر وہ دوبارہ پھر آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان کو یہ مت کہیں کہ I showed you yesterday how to use this machine۔ بھول جاتے ہیں، اس لیے ان کو اگر دوبارہ پوچھیں تو دوبارہ بتا دینا چاہیے۔ ایک اور بھی فکرہ کہ ڈیڈی you already told me that۔ کئی مرتبہ ماں باپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بات کی یا نہیں کی، تو وہ دوبارہ پھر بات کر دیتے ہیں، تو بچے تنگ ہوتے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی تو یہ بات کی ہے بھائی، اگر پہلے بھی بات کی ہے اور دوبارہ پھر کر دی تو کون سا نقصان ہو گیا؟ آپ خاموشی سن لیں۔ انگریز معاشرے میں تو ماں باپ کے سامنے نوجوان بہت عجیب عجیب باتیں کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ریسرچ میں انہوں نے لکھا کہ ہزاروں بوڑھوں کا جب انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بچے کی اس بات سے بڑا دکھ ہوا کہ اس نے ہمیں کہا کہ I want your property after you die۔ تو بچے کی اس بات سے ماں باپ کو بہت دکھ ہوتا ہے
اس کو ہمارے ساتھ تعلق نہیں، اس کی نظر ہمارے مال پیسے پہ ہے۔ مسلمان معاشرے میں تو بچے ایسی بات نہیں کرتے عام طور پہ، الا کہ کوئی بہت ہی بگڑا ہوا نوجوان ہو، مگر کفر کے معاشرے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ بوڑھے لوگ بچوں کے نام کنفیوز کر جاتے ہیں، ان کے لیے بچوں کے نام یاد رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں، تو وہ نام ذرا الٹا لے لیں گے یا بدل کے لے لیں گے۔ تو ماں باپ کو اس پر غصے کا اظہار ماں باپ کے سامنے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے آپ کو پہلے سے بتایا تھا کہ ہماری بیٹی کا یہ نام ہے، آپ یہ کیوں پکار رہے ہیں؟ تو بڑھاپے کی وجہ سے نام بھول جانا یا ملتا جلتا نام لے لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اس پہ ان کے ساتھ روڈلی بیہیو نہیں کرنا چاہیے۔ اور ریسرچ کا آخری پوائنٹ کہ ماں باپ کو بلیم مت کریں، آپ کی وجہ سے یہ ہوا اور اس وجہ سے یہ ہوا، آپ نے ایسے کیا تو یہ ہو گیا۔ ماں باپ کو بڑھاپے میں کبھی بلیم مت کریں، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ہرٹ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے اوپر اگر کسی کو پیسہ خرچ کرنے کا موقع ملے تو اس کو اپنی سعادت سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں یہ سعادت بخشی کہ میں اپنے ماں باپ پر اپنا کچھ پیسہ خرچ کر رہا ہوں، چاہے ان کے علاج معالجے پہ خرچ کریں، چاہے ان کے ضروریات زندگی پوری کرنے پہ خرچ کریں، اس کو اپنی سعادت سمجھیں، خرچ بھی کریں اور الٹا ان کے احسان مند بھی ہوں کہ انہوں نے ہم سے یہ خدمت قبول کر لی ہے۔ صرف پیسے کی بات نہیں ہوتی، پیسے کے ساتھ جو ایموشنز ہوتے ہیں نا وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک سٹوری ہے کہ ایک نوجوان نے سوچا کہ میرے ماں باپ 200 میل دور رہتے ہیں، چلو میں آج ایک پھولوں کا بکے لے کے ان کو بائی پوسٹ بھیج دیتا ہوں، جب ان کو پھول ملیں گے اور اس کے اوپر میرا نام لکھا ہوگا تو ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ اب یہ نوجوان پھولوں کی دکان پہ پھول لینے کے لیے گیا، اس نے اچھا گلدستہ ایک ڈھونڈ لیا کہ میں ماں باپ کو یہ بھیجوں گا۔ جب نکلنے لگا تو اس نے ایک چھوٹی بچی کو دیکھا جو 3-4 سال کی عمر کی تھی، وہ کھڑی رو رہی تھی۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ بچی تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنی امی کو پھول دینا چاہتی ہوں اور پھولوں کا گلدستہ $2 کا آتا ہے اور میرے پاس $1 ہے، تو میں چونکہ خرید نہیں پا رہی اس لیے میں رو رہی ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کوئی بات نہیں، $1 میں دے دیتا ہوں، تم پھول لے کے اپنی امی کو جا کے دو۔ تو بچی وہ پھول لے کے خوش ہو گئی۔ جب بچی نے بھی پھول لے لیے اور وہ بھی نکلنے لگی اور نوجوان بھی نکلنے لگا تو نوجوان نے کہا کہ تم کہاں جاؤ گی؟ میرے پاس گاڑی ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو بچی نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے چھوڑ دے۔ تو اس نوجوان نے اس چھوٹی بچی کو اپنے سامنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا لیا اور پوچھا کہ تم نے کہاں جانا ہے؟ اس لڑکی نے آبادی کی بجائے شہر سے باہر کی جگہ بتائی۔ نوجوان گاڑی چلاتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد قبرستان آ گیا۔ وہ بچی گاڑی سے اتری اور ایک قبر کے اوپر گئی اور اس نے وہ پھول اس قبر کے اوپر رکھے اور اس نے اس کو بتایا کہ یہ میری ماں ہے، یہ چند دن پہلے فوت ہو گئی، اب مجھے جب بھی کچھ پیسے ملتے ہیں میں ان کے پھول خریدتی ہوں اور اپنی ماں کی قبر پہ آ کے رکھتی ہوں۔ تو جب بچی نے بتایا تو اس نوجوان کو خیال آیا کہ میں تو اپنے ماں باپ کو گلدستہ بائی ڈاک بھیج رہا تھا اور یہ بچی اپنی مردہ ماں کی قبر پہ آ کے پھول رکھ رہی ہے، مجھ سے تو یہ بہتر ہے، کیوں نہ میں اپنے ماں باپ کو جا کے اپنے پھول خود پیش کروں۔ چنانچہ ویکینڈ پہ اس بچے نے 200 کلومیٹر کا سفر کیا اور اپنے ماں باپ کو پھول جب اپنے ہاتھوں سے پیش کیے تو اس کو ماں باپ کی دعائیں ملی اور ماں باپ کا دل خوش ہوا۔ تو پیسہ بھی خرچ کریں مگر اس کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کریں تاکہ ان کے دلوں کو خوشی نصیب ہو۔ بعض نوجوان بعض ایسے مسائل میں پڑ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ روڈ بیہیو کرتے ہیں، اور ہمارا اکثر یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جو الٹی سیدھی محبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کی جو بیوی ہوتی ہے وہ پھر ان کو ماں باپ کا دشمن بنا دیتی ہے، تو وہ ماں باپ سے ایسے ڈیل کرتے ہیں جیسے کسی دشمن سے کر رہے ہوں۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ کسی بیوی کے کہنے پر اپنے ماں باپ سے تعلق کو توڑنا یا سلسلہ تعلق کا منقطع کر لینا، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بچہ ماں باپ کا احترام کرے گا اللہ اس کو ایسی اولاد عطا فرمائیں گے کہ جو اولاد اس کا احترام کرے گی۔ یہ 100% پکی بات ہے۔ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اس کو ایسی اولاد عطا فرمائیں گے جو اس کی خدمت کرے گی، اور اگر یہ ماں باپ کا دل دکھائے گا تو اس کو اللہ ایسی اولاد دیں گے جو اس کا دل دکھائے گی۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کی سزا
آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی مل کے رہتی ہے۔ ہمارے قریبی تعلق والے تھے ڈاکٹر، وہ کہنے لگے حضرت میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں؟ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگے کہ ہمارے ہاسپٹل میں ایک نوجوان دیہاتی لڑکا آیا، دیکھنے میں بڑا قوی لگتا تھا، مگر اس کو ایسی بیماری تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو فیل ہوتا جیسے میرا گلا دب رہا ہے، اور وہ زاروں قطار روتا اور کہتا کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ جب میں نے اس کو آنسوں سے روتا ہوا دیکھا اور تڑپتا ہوا دیکھا تو مجھے اس کے ساتھ ہمدردی ہوئی۔ میں اس کی بیماری کو تشخیص کرنے میں لگا رہا، میں نے پورا دن اس کو جو ہے کمپنی دی اور اس کی بیماری کے لیے دوا ڈھونڈی۔ شام کا وقت ہوا تو اس نوجوان کا باپ بھی اس کو ملنے کے لیے آ گیا۔ جب اس والد نے دیکھا کہ میں اس بچے کی بڑی کیئر کر رہا ہوں اور سٹاف کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیک کرو وہ کرو، اس کو یہ دو اس کو وہ دو، ایک وی آئی پی ٹریٹمنٹ میں اس کو دے رہا ہوں، تو اس کے والد نے کہا کہ تمہیں اس نوجوان کے لیے اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے پوچھا باپ سے کہ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے اپنا کیا اس کے سامنے آ رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے پوچھا کہ اس کا اپنا کیا اس کے سامنے آ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اس نے لو میرج کر لی تھی اور وہ عورت اچھی نہیں تھی، اس کی ماں سمجھاتی تھی کہ بیٹا تمہاری بیوی کا کردار اچھا نہیں ہے، تم کس نے کہا تم نے جان پھنسا لی ہے، اور یہ محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ یہ اپنی ماں کو ڈانٹتا تھا کہ میری بیوی کے بارے میں خبردار کوئی بات کی، اور پھر آخر پہ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا امی اگر میری بیوی کے بارے میں بات کریں گی تو میں آپ کا گلا دبا دوں گا۔ تو یہ بیٹا کیونکہ اپنی ماں کو کہتا تھا امی اگر آپ میری بیوی کے بارے میں بات کریں گی میں آپ کا گلا دبا دوں گا، اللہ نے اس کے اس گناہ کا اس کو دنیا میں نتیجہ دکھا دیا۔ ایسی بیماری لگی خود اس نوجوان کا گلا دبتا تھا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی، ان کا دل خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے والدین کو نیکی اور دین والی زندگی نصیب فرمائے تاکہ وہ دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، معاون بنے، اور ہمارے لیے وہ دعائیں مانگے تاکہ ان کی دعاؤں سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ چنانچہ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اے اللہ کے نبی وسلم مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، اے اللہ کے نبی وسلم مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میری والدہ تو فوت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں خالہ زندہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنی خالہ سے دعا کرواؤ، اس کی دعا پر اللہ تمہارے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ آپ بتائیں کہ اگر ماں کی بہن کی بھی دعا اتنی قبول ہوتی ہے بچے کے بارے میں تو خود ماں کی دعا کتنی قبول ہوتی ہوگی۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ اللہ تعالی نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اللہ کرے کہ وہ جلدی توبہ کر لیں اور اس گناہ کی سزا سے دنیا میں بھی بچیں آخرت میں بھی بچیں۔ وآخر دعوانا